میں دعوت دوں گا حضرت مفتی شکیل احمد صاحب دامت برکاتہ عالیہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سب سے پہلے تو میں اس ادارہ کا اور اس ادارے کے منتظمین محترم مولانا مفتی سرفراز حمید صاحب اور ہمارے بزرگ حضرت مولانا آفاق شمسی صاحب حافظہ اللہ، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ تیسری یا چوتھی دفعہ گفتگو کا موقع فراہم کیا۔ یہ جو گفتگو ہم کرتے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم بالکل پاک اور صاف ہیں۔ اس گفتگو کا صرف حاصل یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں خود اپنی اصلاح کا موقع مل جاتا ہے۔ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں، ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے کمزوریوں والی، اس کو دور کرنے کا ہمیں موقع مل جاتا ہے۔ بعض اوقات کافی ساری کمیاں کوتاہیاں ہمارے اپنے اندر ہوتی ہیں، لیکن ان کو کبھی بیان کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو جب موقع ملتا ہے تو پتہ چلتا ہے ہاں ہمارے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ اس کے لیے پھر ہم جو مطالعہ کرتے ہیں، اکابر کی کتابیں کو دیکھتے ہیں، الحمدللہ اس سے بھی کافی جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے۔ ارتھانو قدس اللہ سرہ، تو ان کے پاس ان کے محبوب خلیفہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ تشریف لائے۔ کچھ حضرت فرمایا کہ میری طبیعت کے اندر آج کل بڑا غصہ ہے اور تیزی ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں میرا ایک واعظ ہے جو اسی موضوع پر میں نے کہا تھا وہ موجود ہے، تو اس کو تم پڑھ لو، انشاءاللہ العزیز طبیعت جو ہے وہ اعتدال پہ آ جائے گی۔ فرمایا کہ میری طبیعت میں بھی یہ غصہ وہ تھا، الحمدللہ اس واعظ کے کہنے کی وجہ سے میری طبیعت اعتدال پہ آ گئی۔ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آدمی مل بیٹھتا ہے، کچھ اپنی سناتا ہے، کچھ دوسروں کی سنتا ہے، تو کافی ساری کمیاں اور کوتاہیاں انسان کو خود اپنے اندر بھی نظر آ جاتی ہے۔ یہ جو عنوان آج ہمارے بزرگ حضرت آفاق شمسی صاحب حافظ اللہ نے طے کیا ہے، تو ظاہر یہ بے جوڑ سا لگتا ہے کہ ایک طرف گھریلو جھگڑے ہیں اور دوسری طرف نماز۔ تو گھریلو جھگڑوں کا تعلق نماز کے ساتھ کیا ہے؟ ان کا تعلق جو ہے وہ مال و دولت کے ساتھ ہونا چاہیے، ان کا تعلق جہیز کے ساتھ ہونا چاہیے، ان کا تعلق زیورات کے ساتھ ہونا چاہیے، ان کا تعلق جو ہے وہ کسی اور چیز کے ساتھ ہو۔ تو یہ ایک بے جوڑ سا جو ہے وہ موضوع ہے، ٹھیک ہے، بظاہر یہ لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے یہ بے جوڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ تمام سارے ہمارے جو مشکلات ہیں، ہمارے جو جھگڑے ہیں، ہمارے جو معاشرتی مسائل ہیں، ان کا حل کے لیے سب سے بنیادی چیز جو کردار بنیادی کردار ادا کرتی ہے، جو چیز اساسی کردار ادا کرتی ہے، وہ نماز ہی ہے۔ حقیقت کے اندر نماز جو ہے یہ ایک عبادت کا نام ہے، لیکن حقیقت کے اندر یہ کئی خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ کئی ساری اللہ رب العزت نے خوبیاں اور اچھائیاں اور برکات اس اندر ایسی جمع کر دی ہیں کہ اگر آدمی اس کو خریدنا بھی شروع کر دے تو انسان شاید زندگی گزر جائے گی، لیکن اس کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ ہم اس کو اکٹھی نہیں کر سکیں گے۔ بات سمجھائی نا؟ ایک چیز ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے، اور ایک وہ چیز ہوتی ہے جو منبع ہوتی ہے، منبع، ٹھیک ہے، وہ مصدر ہوتی ہے، وہ کئی ساری بلائیوں کے لیے وہ ایک چیز ایک مصدر کی، ایک منبع کی، وہ چشمے کی حیثیت رکھتی ہے، اس سے اگوں ہزاروں خوبیاں جو پھوٹتی ہیں، ان میں سے ایک نماز ہے۔ شریعت کے اندر جتنی عبادات ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، جتنی اہمیت قرآن کریم نے، احادیث مبارکہ نے، اقوال صحابہ میں، امت کے فقہا، امت کے محدثین، امت کے صوفیاء کے اقوال پڑھ کے آپ دیکھ لیں، جتنی اہمیت نماز کی بیان کی گئی ہے، کسی اور فرض کی یا کسی اور عبادت کی اتنی اہمیت بیان نہیں کی گئی۔ اگر یہ ایک جزئی ہوتا، خالی ایک جز ہوتا، تو شاید پھر اس کی اہمیت اتنی نہ بیان کی جاتی، لیکن یہ اور کتنی ساری خیروں کا، کتنی ساری بلائیوں کا، کتنی ساری نیکیوں کا یہ منبع ہے۔ اور زندگی کا ایک حصہ گزر گیا اپنے اکابر کے بیانات سنتے، اور پڑھے بھی الحمدللہ کافی،
نماز کی اہمیت پہ، لیکن نماز کی اہمیت پہ جب بھی کسی کا بیان سنتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نیا نقطہ، کوئی نہ کوئی نئی چیز جو ہے وہ سامنے آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ بھی بات باقی تھی، یہ بھی چیز ابھی رہتی تھی۔ تو یہ جو نماز ہے تو اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر کتنی ساری اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ 700 دفعہ نماز کا حکم ہے۔ جو ایک نماز نہیں پڑھتا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 700 احکام کا جو نافرمانی کرتا ہے، 700 احکام سے روگردانی کرتا ہے۔ تو نماز کی اہمیت اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح جو اہم ایک آیت اس حوالے سے ذکر کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے کہ نماز جو ہے وہ کس سے روکتی ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ٹھیک ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ ہے اچھائیوں کا مجموعہ ہے، تو تبھی تو فحشاء اور منکر سے روکتی ہے نا، برائیوں سے روکتی ہے۔ اور پھر یہ نہیں بتایا کہ فلاں برائی فلاں برائی فلاں برائی فلاں برائی اس سے روکتی ہے، نہ، ایک جو ہے وہ عام سی اور مطلق سی بات کہہ دی کہ فحشاء اور منکر سے کیا کر دیتی ہے؟ یہ روک دیتی ہے۔ پتہ چلا کہ اس کے اندر اتنی سپرٹ، اتنے اس کے اندر قوت، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ خود ہی ایک نیکی نہیں ہے، یہ خود ہی ایک عبادت نہیں ہے کہ کر لی اور ثواب مل گیا، نہیں، یہ اتنی پاورفل چیز ہے کہ یہ تو برائیوں سے بھی روک دیتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ حج کے بارے میں نہیں کہا گیا، روزے کے بارے میں یہ تفصیل اور تشریح نہیں کی گئی، کسی اور نیکی کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ وہ دوسرے برائیوں سے بھی منع کرتی ہے۔ شاید آپ نے کبھی اس نقطے پہ بھی غور کیا ہوگا، بھائی نیکی ہے تو نیکی کر لینے کے بعد تو ختم، اس کا ثواب مل گیا، لیکن یہ اتنی پاورفل چیز ہے کہ دوسروں کو بھی اس سے، دوسری برائیوں کو بھی کیا کر دیتی ہے؟ فحشاء کو بھی منع کرتی ہے، منکر سے بھی منع کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، کہ آدمی نماز بھی پڑھتا ہے برائیاں بھی کرتا ہے، فرمایا کہ ان قریب اس کو نماز اس کو روک دے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے لیے جو اہم ترین جو چیز ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ تفصیل سے ایک ایک نقطے کو لے کے، اہم ترین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نماز ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے تبلیغ والے سے کہتے ہیں کہ نماز کو سیکھ کر پڑھیں، ہاں نماز کو سیکھ کر پڑھنے والے بننے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نماز کو صحیح طریقے سے اور صحیح آداب کے ساتھ نہیں کرتے۔ جب کسی چیز کو اس کے آداب کے ساتھ ادا نہیں کیا جائے گا تو اس کے مکمل فوائد اور اس کے جو فروٹس ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتے۔ نماز کو نماز جو ہے وہ بنانا چاہیے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، تشریف لاتے ہیں، تو وہ یہ فرمانے لگے کہ ایک بزرگ کا مقولہ یہ ہے کہ نماز کو اس طرح پڑھو کہ لوگ یہ سمجھے یہ تو بالکل ویلا ہے، یہ تو فارغ ہے، اس کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، بس دیکھو نماز میں کھڑا ہے کھڑا ہے کھڑا ہے کھڑا ہے، اتنے پرسکون طریقے سے اب جو ہے وہ اتنے کی ذکر سے نماز پڑھے، نہ سمجھا گی۔ تو نماز جو ہے یہ پہلا نقطہ جو آپ کی کوشش گزار کرنا ہے کہ نماز جو ہے یہ کئی خوبیوں کا کئی مجموعہ ہے، اور کتنی ساری خیروں کا مجموعہ ہے، اور کتنی ساری اچھائیوں کا مجموعہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اس کی اہمیت کو بہت جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ دوسری چیز آپ یہ ذکر جو ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم کے اندر ایک اور خوبی اور ایک اور عبادت جس کو ذکر کیا گیا ہے وہ ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور 3 یا 4 چیزیں قرآن کریم کے اندر ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے یہ اکبر ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر جو ہے یہ بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو اہم ترین خوبی ذکر کی گئی وہ آپ حضرات نے بار بار سنا ہوگا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ذکر سے اللہ کا کیا حاصل ہوتا ہے؟ قرب بھی حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے قلوب جو ہے ان کا اطمینان ہے نا یہ حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ٹھیک ہے۔ دلوں کا اطمینان کس سے حاصل ہوتا ہے؟ ذکر سے، ایک بات ہوگی۔ دوسرا کہ نماز یہ ذکر کی سب سے اہم ترین قسم ہے، نماز یہ ذکر کی سب سے اہم ترین صورت اور اس کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن کریم میں آتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، ہے نا، نماز کو قائم کرو کس کے لیے؟ ذکری، میرے ذکر کے لیے۔
تو پتہ چلا کہ نماز بھی ذکر ہے. تو نماز بھی جب ذکر ہے تو یقیناً ذکر کی بھی بڑی اہم، ذکر کی بڑی خوبصورت ایک صورت جو ہے وہ کیا ہے جی؟ نماز ہے. تو ظاہر ہے کہ جب عام ذکر سے بھی اللہ کا اطمینان نصیب ہوتا ہے، دلوں کا سکون نصیب ہوتا ہے، تو جو ذکر کی سب سے بڑی اور سب سے اہم صورت ہے یعنی نماز، اس سے بھی اللہ کا اطمینان اور دلوں کا سکون جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. یہ ایک نقطہ ذہن میں رکھنے کا ہے. ٹھیک ہے. جو دوسرا نقطہ ہے آپ کے میں نے گوش گزار کیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ٹھیک ہے کہ نماز بھی ایک ذکر ہے، اور ذکر کی خصوصیت کیا ہے؟ دلوں کا سکون اور دلوں کا اطمینان. تیسرا نقطہ اس کے ساتھ آپ جوڑ لیں، وہ کیا ہے کہ انسان کے پورے بدن پر جو چیز بادشاہت کرتی ہے وہ انسان کا دل ہے. خواجہ صاحب نے کہا تھا دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے، دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. ٹھیک ہے. خواجہ صاحب عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ اور تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس تشریف لائے تو یہ کہا کہ حضرت میں تو نہیں اور کوئی خواہش در پہ آپ کے لایا ہوں، نہیں اور کوئی خواہش در پہ آپ کے لایا ہوں، مٹا دیجئے میں مٹنے کو ہی آیا ہوں. ٹھیک ہے. مٹنا کیا ہے؟ دل کی اصلاح کا نام ہے. ٹھیک ہے. جس وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی صحبت میں رہے، ٹھیک ہے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ان کو عطا کر دی. ٹھیک ہے. اور دل جو ہے وہ کیا بن گیا؟ حقیقی دل بن گیا، جس کو دل کہا جاتا ہے نا. تو پہلے یہ کہتے تھے کہ نہیں اور کوئی خواہش میں در پہ آپ کے لایا ہوں، مٹا دیجئے میں مٹنے کو ہی آیا ہوں. ٹھیک ہے. اور جب بن گئے، دل بن گیا، تو پھر کیا کہا؟ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. یہ دل کی اہمیت ہے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. یعنی دل سے کہ ہر تمنا جو ہے دنیا سے میری ختم ہو گئی ہے نا. ابھی اللہ تعالیٰ اب میرے دل میں آ جائے، ہے نا. اب تو دل کے اندر خلوت ہو گئی ہے، کوئی چیز رہنے نہیں میں نے دی. جو دل بن گیا. پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی ایک بات آئی. ٹھیک ہے. تو کوئی بات آئی تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا خواجہ صاحب کیا بن کے بگڑنا چاہتے ہو؟ بن کے بگڑنا چاہتے ہو؟ یہ بات سننا تھی کہ خواجہ صاحب زمین پر ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگے، جیسے مچھلی نہیں اس کی تڑپتی. ٹھیک ہے. یہ دل بڑی مشکل سے، فرمایا کہ دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. ٹھیک ہے. اصل جو چیز ہے وہ دل ہے، جو انسان پر حکومت کرتا ہے. انسان کے سارے ہونے والے اعمال اچھے اور برے، ہے نا، وہ اسی دل کے تابع ہے. دل اگر اچھا ہے تو ہر چیز اچھی ہوگی، دل اگر ٹھیک نہیں بنا تو ہر چیز بری ہوگی. ہمارے ابھی ایک ہفتہ پہلے، ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا، آپ 3 دن پہلے میرے گاؤں کے متصل ساتھ ایک گاؤں ہے، آپ نے لازمن فیس بک پہ اخباروں کے اندر بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا، واقعہ ہوا ہے. شامپور کے نام سے واقعہ ہے. میری ہمشیرہ کی شادی وہاں ہوئی. میں یہ بتا رہا ہوں کہ دل کیسے حکومت انسان پہ کرتا ہے. بگڑتا ہے تو بہت بگڑ جاتا ہے، بنتے ہیں تو بہت بن جاتا ہے. آپ نے لازمن فیس بک پہ دیکھا ہوگا، واٹس ایپ پہ دیکھا ہوگا، اشتہارات میں دیکھا ہوگا. ایک 2 بچی کا واقعہ ہوا کہ جس کو ایک باپ نے پیدا ہوتے ساتھ ہی ساتھ گولیاں ماری اور اس کو بچی کو کیا کر دیا، شہید کر دیا. لیکن اس سے بھی زیادہ دردناک واقعہ میرے اپنے گاؤں میں، جہاں میری ہمشیرہ کی شادی ہوئی ہے، میری ماموں کی بچی وہاں ہے، بانجی ہے، یعنی بالکل 7 گاؤں ہے، رشتہ داری ایسے سے چلتی آ رہی ہے. سگے تایا نے اپنے ایک اپنے بھتیجے کو، جس کی عمر بھی تقریباً میرے خیال ہے کم سے کم 13-14 سال ہوگی، خوبصورت بچہ، اس کو 2 بیٹی، اتنی پیاری بچی ہے کہ اللہ کی قسم پھول ہے. جب چھوٹے بچپن میں کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے پورا حسن جو ہوتا ہے اس کی زندگی کا سارا اس کے چہرے پہ آ جاتا ہے کہ چلو جاتے ہوئے. اتنے پیارے 2 بیٹیاں. ٹھیک ہے. بھابی، بیٹا، بھتیجا اور 2، کتنے بندے ہو گئے؟ 4 بندے. اور خود جو بھابی تھی وہ پریگننٹ تھی. ٹھیک ہے. گویا کہ وہ بھی ایک بچہ. ٹھیک ہے. کل آپ یہ سمجھے کہ 5 بچوں کو مار دیا. رات کو آئس کریم کھلائی تو بھابی کہتی ہے میں نہیں کھاتی، لیکن اس کو کسی اور چیز میں کچھ زہریلی چیز یا کیا کہتے ہیں نشے والی چیز دے دی. اور رات کو آئے اور سوئے ہوئے تھے بچے، ڈنڈوں کے ساتھ ان کو مارا.
اور مار مار کے مطلب ہے کہ لہو لہان کر دیا اور ان کا خون بھی بہتا رہا، ٹھیک ہے، اور اس بابی کو پٹخا پٹخا کے مارا دیوار کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو وہ بیچاری بھی مر گئی۔ اب کیا ہوا، اسے ہم کہتے ہیں سنگ دل۔ میں آہستہ آہستہ انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ اسے کہتے ہیں سنگ، پتھر کا دل ہو گیا۔ تو دل جب پتھر ہو گیا تو پھر یہ واقعہ، ٹھیک ہے، یہ آدمی جہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے، وہ اپنی پیدا شدہ چھوٹی سی بچی کو بھی گولیاں مار کے ہلاک کر دیتا ہے، اتنی پیاری سی بچی کو۔ یہ کیا ہوا، دل بنا ہوا نہیں ہے، اور وہ سنگ دل اور پتھر دل ہم اس کو کہتے ہیں وہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہی جب دل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ ایک صحابی کہہ رہے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی بچی کو دفنایا ہے، اس وقت جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ رو رہی تھی، اور میں نے پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کیا میرا گناہ معاف کر دے گا، وہ واقعہ وہ بیان کر رہے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ رحمت والا دل، شفقت والا دل جو کسی جانور کی بھی تکلیف کو برداشت نہیں کرتا، وہ کسی انسان کی بچے کی تکلیف کو کیسے برداشت کرے گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دل جو ہے یہ انسان پر حکمرانی کرتا ہے۔ دل نہ بنا ہو تو انسان پتھر دل ہو تو پھر چھوٹے چھوٹے بچوں پہ گولیاں برسانے کی بھی اس کو تکلیف نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن دل اگر بن جائے تو کسی دوسرے غیر مسلم کی بھی تکلیف اس سے برداشت نہیں ہوتی، تڑپتا ہے پھر وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ دل اصل چیز ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ، دل کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، ہے والا وہی القلب۔ نے ارشاد فرمایا کہ دل کے اندر ایک لوتھڑا ہے، جب درست ہوتا ہے تو ہر چیز درست ہو جاتی ہے، کلو، جب وہ خراب ہوتا ہے تو ہر چیز کیا ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دل بڑی اہم چیز ہے نا۔ تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، اور اصل جو وہ شعر ہے وہ غالباً سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے نا، دل گلستان تھا تو ہر چیز سے ٹپکتی تھی بہار، دل گلستان تھا تو ہر چیز سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا، دل گلستان تھا تو ہر چیز سے ٹپکتی تھی بہار، ہے نا، دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا۔ محمد اصل جو چیز ہے وہ دل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہے نا۔ اللہ کے ذکر سے کیا ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے۔ جتنی شرارتیں، جتنی اور خباستیں، اور جتنے قتل، کتنے جھگڑے، کتنی برائیاں، یہ سب کیا ہوتا ہے حضرت، یہ سارے کا سارا اس بات سے ہی ہوتا ہے کہ دل کے اندر بے چینی ہے، دل کے اندر اضطراب ہے نا، دل کے اندر سکون ہو، اطمینان ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دل کا اضطراب ہے نا، دل کا یہ اڑا اڑا رہنا، اس کی وجہ سے یہ ساری برائیاں ہوتی ہیں۔ اور اس دل کو مہمیز کرنے والی چیزیں، اس دل کو اڑانے والی چیزیں کیا ہوتی ہیں، ہے نا، خواہشات نفس، خواہشات نفسانی، ہے نا، یہ چیز ملنی چاہیے، وہ چیز ملنی چاہیے، یہ کار ملنی چاہیے، وہ بنگلہ ملنا چاہیے، یہ میرے پاس نہیں ہے، فلاں کا خاوند یہ لا کے دیتا ہے، فلاں کا یہ لا کے دیتا ہے، ہمارے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے نا، صوفہ نہیں ہے نا، گھر کے اندر جو ہے وہ گاڑی ہماری پاس نہیں ہے، فلاں دیکھو فلاں دیکھو فلاں دیکھو۔ یہ دل کی جو خواہشات ہوتی ہیں یہ انسان کے دل کو مضطرب کر کے رکھ دیتی ہیں، بات سمجھے نا۔ دل کا جو اطمینان ہے، دل کا جو سکون ہے، وہ کس کے اندر ہے، قناعت کے اندر ہے۔ دل کا سکون کس کے اندر ہے، قناعت کے اندر ہے۔ خواہشات نفسانی جو ہوتی ہیں اللہ کی قسم یہ دل کو نچاتی ہیں، خواہشات نفسانی، ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے وہ صبح بھی 8 گھنٹے مطلب پڑھاتا ہے، پھر اس کے بعد بیچارہ پھر ڈبل ڈیوٹی کرتا ہے، پھر اس کا جی چاہتا ہے کہ اور بھی اگر میرے پاس کوئی چیز ہو تو میں وہ بھی کام بھی کر لوں، وہ کام بھی کروں، وہ کام بھی کروں، اور وہ 24 گھنٹے مطلب ہے کہ بیچارہ گھوم رہا ہے، موٹر سائیکلوں کے پیچھے، کبھی فوڈ پانے کے پیچھے پھر رہا ہے، کبھی کسی کے پیچھے پھر رہا ہے۔ اچھے کام ہے، میں نہیں کہتا یہ، لیکن یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ خربوں کے مالک ہے، کوٹھیوں کے مالک ہے، بنگلوں کے مالک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا دل بھرتا نہیں ہے نا۔ کون چاہتا ہے انسان کو، خواہشات نفسانی انسان کو نہیں چاہتی ہے نا۔ دل کے اندر جو اطمینان نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ خواہشات نفسانی کی کثرت
ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بنایا ہے نا, ایک گول دائرہ بنایا, گول دائرہ ہے نا, اور فرمایا کہ یہ انسان کی موت ہے, اور ایک اس کے اندر لکیر کھینچی جو اس سے بھی باہر جا رہی تھی, موت سے بھی باہر جا رہی تھی. فرمایا کہ انسان کی خواہشات ہے نا, جو اس سے بھی کیا ہے, انسان سے باہر جا رہی ہیں, یہ خواہشات نفسانی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ کس سے زہر جلدی انسان کی موت سے بھی آگے جا رہی ہوتی ہیں, ہے نا. انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں. 2 گز زمین بھی چاہیے 2 گز کفن کے بعد, ہے نا. یہ خواہشات نفسانی جو ہوتی ہیں انسان کو کیا کرتی ہیں, یہ انسان کو تنگ کرتی ہیں, یہ انسان کو نچاتی ہیں. دن کا اطمینان ہوگا, دن کا سکون ہوگا, تو پھر انشاءاللہ گھر یہ جنت بن جاتے ہیں. اور دل کے اطمینان اور سکون کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ کیا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, ہے نا. سب سے بڑی جو چیز ہے وہ کیا ہے, وہ سب سے بڑی چیز نماز ہے. نماز اگر انسان پڑھتا ہے, دل کو سکون حاصل ہوتا ہے, دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے پھر انسان, میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھا, ٹھیک ہے, آپ حضرات کا بھی تجربہ ہوگا, الحمدللہ کم سے کم شرح طلاق ان لوگوں کی ہے جو نمازی ہیں. آپ کو پتہ نہیں کیا تجربہ ہوگا. ہمارا چونکہ تعلق ہی فتوے کے ساتھ ہے اور فتوے کی لائن کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم ہے. تو علماء میں تو بہت کم ہوتے ہیں, کبھی کبھی سنا ہوگا کسی نے اپنی بیوی کو جو وہ طلاق دی ہو. جھگڑے بھی بہت کم ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن سب سے زیادہ شرح طلاق ان لوگوں کے اندر ہوتی ہے جو یہی ہے, بے نمازی, ہے نا, اور اسی طرح دنیا کی خواہشات, اور خاص طور پہ یہ چیز نہیں ہے, وہ چیز نہیں ہے, خاوند کی تنہا کام ہے, پھر اس کو تنگ کرنا. ٹھیک ہے, جو بھی جھگڑا آئے گا اس کے پیچھے یہ ایک پوری داستان کھڑی ہوتی ہے. کیا کہ بیچاری کی تنہا 40-50 ہزار ہوتی ہے, وہ دن کو کماتا ہے, رات کو کماتا ہے, لیکن وہ کہتی ہے یہ نہیں, ہمارے پاس تو یہ بھی نہیں ہے, ہمارے گھر میں تو یہ بھی نہیں ہے نا, یہ بھی نہیں ہے نا. دل کے اندر قناعت نہیں ہے, اور قناعت کے لیے سب سے بہترین جو چیز, اللہ کی قسم, وہ نماز ہے. سب سے بہترین جو چیز ہے وہ نماز ہے. نمازی حضرات کے اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں, ٹھیک ہے, اور خواتین بھی اگر نماز پڑھیں گی, دل کے اندر کیا ہوگا, سکون ہوگا. جو کچھ اللہ نے دیا بہت کچھ دیا ہے, شکر اللہ کا ادا کرنا, ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہمارے حضرت نے عنوان دیا ہے اور جوڑا ہے اس کو نماز کے ساتھ, وہ حقیقت میں یہی اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے. اس سے دل کے اندر اگر اطمینان ہے, سکون ہے, نماز پڑھا بادشاہ انسان ہو گیا, ہے نا, انسان شہزادہ ہو گیا, نماز پڑھ لیتے ہیں, مطمئن ہے, جتنا مل گیا اللہ تعالیٰ کی. پھر اس کے بعد محنت بھی کرے, ہے نا, فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, اللہ کے فضل کو تلاش کرو. لیکن جو مل جائے اس پر دل خانے ہو, اس پر دل شاکر ہو, اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا ہو. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے ہاں عام طور پہ جو چیز ہوتی ہے نا, نہ دن کا پتہ, نہ رات کا پتہ, نہ نماز کا پتہ, نہ ذکر کا پتہ, نہ بیوی کا پتہ, نہ بچوں کا پتہ, ہے نا. جب جاتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں تو بچے سو رہے ہوتے ہیں, جب گھر آتے ہیں تو بچے سو رہے ہوتے ہیں. ہفتے اتوار والے دن کو وقت مل جائے وہ بھی نہیں ملتا, بات سمجھے نا. تو اس لیے نماز جو ہے یہ ذکر, اور ذکر یہ کس کا ہے, یہ سکون قلب کا ذریعہ ہے. اور سکون قلب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان فی الجسد المضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا خربت كله كله واذا فسدت فسد الجسد كله. بات سمجھائی ہے. اس لیے جو ہے ذکر کی ہے. ایک بات دوسری جو چیز آپ ذہن میں رکھیں, اس حوالے سے ذکر تو ہے ہی, لیکن حقیقت کے اعتبار سے صرف نماز ہی نہیں ہے. دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے انسان مسجد میں تشریف لے جاتا ہے, مسجد میں جلوہ افروز ہوتا ہے, مسجد میں جاتا ہے. تو جب انسان مسجد میں جاتا ہے تو پھر انسان کو 2 چیزیں مزید حاصل ہوتی ہیں. ایک کیا, صلحاء کا مجمع, صلحاء کی صحبت, صلحاء کا مجمع, صلحاء کی محفل, فرشتوں کی محفل, اللہ کی نورانیت کے منبع اور مرکز ہوتا ہے مسجد. یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. نماز سے پہلے اس انسان 5 سے 10 منٹ ویسے جا کے بیٹھ جائے نا, اللہ کی قسم دل سکون سے بھر جاتا ہے. خاص طور پہ جب ہم اس وقت جاتے ہیں جب مسجد میں کوئی بھی نہیں ہوتا, ہے نا. مسجد میں اکیلا آدمی جا کے بیٹھ جاتا ہے, اتنا سکون ہوتا ہے, اتنا سکون ہوتا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, بہت بڑے آدمی تھے. ہندوستان کی پوری جو ہے حدیث کی سند حضرت سے جا کے ملتی ہے. تو وہ دہلی کی جامع مسجد, الحمدللہ ہمیں بھی وہاں جانا نصیب ہوا, تو اس پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے. تو فرماتے تھے کہ اے بادشاہان, اے بادشاہ ہو,
اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اس ولی اللہ یعنی شاہ ولی اللہ محمد دہلوی ہمارے دل کے اندر اللہ نے کتنے اطمینان اور سکون کی کیفیت رکھی ہے تو تم اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم پر حملہ کر دو. بات سمجھائی ہے. مسجد منبع رحمت ہے، صلحاء کے ملنے کی جگہ ہے، اور نزول ملائک اور نزول فرشتے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں جب انسان جاتا ہے تو نماز نہ بھی پڑھے پھر بھی اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، پھر بھی اس دل کے اندر بہاریں پھوٹنے لگتی ہیں. یہ دل جو اڑا اڑا رہتا ہے نا، اس کی وجہ سے ساری خرابیاں ہوتی ہیں. اسی سے آدمی غصہ آتا ہے، اسی سے آدمی لڑائی کرتا ہے، اسی سے. تو دل مطمئن جو ہے وہ رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. ہمارے دادا حضرت مولانا وسیع الامت مولانا وسیع اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کوئی لمبی چوڑی تقریر کرتے نہیں تھے. تو اس وقت حضرت فرمایا دیکھو بھائی، دل اڑا اڑا نہ رہے، زبان چلی چلی نہ رہے، آنکھیں اٹھی اٹھی نہ رہے، کان اڑے اڑے نہ رہے. یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے. بڑے بڑے پیارے لفظ ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے. اب تو تھانوی کا رحمۃ اللہ کے ایک بھی خلیفہ جو ہے وہ زندہ نہیں ہے، بس کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے خلفاء جو تھے وہ بھی دو چند باقی ہے. کراچی کے اندر حضرت شیخ الاسلام صاحب برکاتہ باقی ہے، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب باقی ہے، اور اسی طرح حضرت کلیم صاحب ہیں دارالعلوم کراچی میں. یہ بہت لوگ غنیمت ہے یہ بات. حضرت تھانوی کے خلفاء بھی جو ہے وہ بھی دنیا سے ختم ہو رہے. لاہور تو بالکل خالی ہو گیا. بڑے بڑے اولیاء اللہ یہاں دل تھے، اہل دل یہاں موجود تھے. بس وقت کی بات ہوتی ہے. تو یہ جو لوگ موجود ہیں ان کی محفل کو غنیمت سمجھنا چاہیے. ان کی محفلوں میں دور دراز سے سفر کر کے جو ہفتہ وار محفلیں ہوتی ہوں گی. ٹھیک ہے، تو مسجد کے اندر آدمی جب جاتا ہے تو ویسے ذکر کے بغیر ہی، تلاوت کے بغیر بھی انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے. تو ایک بات. دوسری جو چیز ہے حضرت، وہ اہم ترین چیز مسجد کے اندر یہ ہے کہ وہاں بیانات ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کے بیانات ہوتے ہیں، تبلیغ والے حضرات تشریف لاتے ہیں ان کے بیانات ہوتے ہیں، 6 نمبر بیان ہوتے ہیں، فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، اور اسی طرح جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، جمعے کا خطبہ لوگ سنتے ہیں. تو صرف نماز جو ہے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ نماز کو مسجد میں باجماعت پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ ضروری ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے علم ہوا ہے کہ کچھ لوگ گھروں میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں نوجوانوں کو اکٹھا کروں. ٹھیک ہے، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو آگے سخت وعید ارشاد فرمائی، آپ حضرات نے جو ہے وہ فرمایا کہ ان کے گھروں کو جلا دوں میں. اتنی سخت وعید آپ نے کسی اور چیز پہ فرمائی؟ آپ خود سوچیں کہ خود فرما نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ، لازمن پڑھتے ہیں، گھروں میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، گناہ نہیں کرتے، گھر میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ٹھیک ہے، کہ وہ لوگ کہاں آ جائے؟ مسجد میں آ کے نماز پڑھے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ ایک معاشرتی جو ہے وہ فریضہ ہے، تنہائی کا ادا کرنے والا فریضہ نہیں ہے. تو اس لیے اصل چیز کیا ہے؟ دل کا اطمینان. اور دل کے اطمینان کس سے ہوتا ہے؟ ذکر سے ہوتا ہے. اور ذکر کی سب سے بڑی اور اہم اور خوبصورت صورت کون سی ہے؟ وہ نماز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ مسجد ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور یہ جو دلوں کے اندر اطمینان نہیں ہوگا تو پھر غصہ ہوگا، پھر تحور ہوگا، پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے، ہے نا، قناعت نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اصل جو چیز ہے نماز اہتمام کرے. اور اپنے جو ہمارے بھائی ہیں، جن کو میری بہنوں کو، میری ماؤں کو اگر شکایت ہوتی ہے نا، کہ ان کا جو ہے وہ خاوند وہ لڑتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، تو ایک مہربانی کیا کریں کہ اس کو نماز کی طرف بھی لگائیں. گویا کہ یہ بھی اس کا ایک علاج ہے. آپ بتائیں نہیں کس لیے آپ کو لگا رہی ہیں، لیکن پھر بھی ٹھیک ہے، تو اس کو آپ کوشش کریں کہ نماز کی طرف جو ہے وہ لگ جائے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور جو اہم چیز ہے نا، کہ نماز جو ہے یہ صرف اس کو ایک نماز ہی نہ سمجھے. حقیقت میں یہ پوری جو شریعت ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک نمائندہ ہے. پوری شریعت کی کیا ہے؟ نمائندہ ہے. ٹھیک ہے، کہ انسان اگر جو ہے وہ کیا کر لے، نماز پڑھنے لگ جائے گا، تو آگے آپ خود سمجھ گئے ہوں کہ میرا اشارہ کس کی طرف ہے. وہ جب نماز پڑھے گا تو وہ پھر پوری کی پوری شریعت پر بھی عمل کرے گا.
میں نے بتایا کہ نماز کو صرف ایک نماز ہی نہ سمجھے، ایک عبادت نہ سمجھے، بلکہ یہ کئی عبادتوں اور کئی خوبیوں کا کیا ہے، یہ کیا ہے، مجموعہ ہے. ٹھیک ہے. آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ فرمان سنا ہوگا، ہے نا. آپ نے تمام حکام اور تمام عاملین جو تھے ان کی طرف ایک خط لکھا تھا. ٹھیک ہے. کیا لکھا تھا یاد ہے آپ کو؟ فضائل اعمال کے اندر بھی آپ سنتے ہوں گے، ہے نا. اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھو میرے نزدیک تمہارے اعمال میں سے سب سے افضل عمل وہ نماز ہے. ہمارے اعمال میں سے سب سے افضل عمل کیا ہے جی؟ نماز ہے. ٹھیک ہے. تو جو آدمی نماز پڑھتا ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے باقی اعمال بھی جو ہے وہ جی وہ ٹھیک ہوں گے. اور جو نماز کے اندر پورا نہیں اترتا، جس کی نماز پوری نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے باقی اعمال بھی پورے نہیں ہوں گے، اس پر بھی اطمینان کیا جا سکتا نہیں. اب دیکھیں کہ بندہ سوچے کہ جس طرح ہمارے حضرت آفاق شمسی صاحب نے یہ مضمون رکھا، بندہ کہے یار نماز کا اور گھریلو جگہوں کا آپس میں کیا جوڑ اور کیا تعلق ہے. اور وہاں بھی آدمی سوچ سکتا ہے کہ دیکھو حضرت میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم تو دے رہے ہیں نماز کا، اور یہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہوگا اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک ہوں گے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کے باقی اعمال الگ ہیں، نماز الگ ہے، نماز کا باقی چیزوں کے ساتھ کیا جوڑ کیا تعلق ہے؟ کبھی سوچا ہوگا آپ نے؟ ٹھیک ہے. تو یہ جوڑ یہی ہے. ٹھیک ہے کہ جو نماز انسان پڑھتا ہے اللہ کے بڑے فریضوں کو ادا کرتا ہے، گویا کہ اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ گویا کہ نماز پوری شریعت کی نمائندہ ہے. جس کی نماز پوری نکل آئے گی، ٹھیک ہے، تو اس کے باقی اعمال بھی پورے ہوں گے، اور جس کی نماز ٹھیک نہیں ہوگی اس کے باقی اعمال بھی پورے نہیں ہوں گے. تو گویا کہ نماز کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی پوری شریعت کی کیا ہے، ایک نمائندہ ہے. عام طور پہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ہے نا، وہ باقی چیزوں سے بھی بچتے ہیں، برائیوں سے بھی بچتے ہیں. ہوتی ہے برائیاں، انسان کی کمزوری کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن الحمدللہ جو آدمی نمازی ہوگا بنسبت دوسرے لوگوں کے ہے نا، یہ مطلب ہے کہ اس کے اندر یہ چیز کیا ہوگی، کم ہوگی. اس کے اندر کیا ہوگی، یہ چیز کم ہوگی. بات سمجھائی ہے؟ تو یہ پوری شریعت کی کیا ہے، نمائندہ ہے. لیکن میں ایک چیز جہاں آپ سے ایڈ مزید کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اصل چیز کیا ہے، دل ہے. ٹھیک ہو گیا. اور دل جو ہے یہ کس سے بنتا ہے، نماز سے بنتا ہے. اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل تو مطمئن ہو گیا نماز کی وجہ سے. لیکن اس صاف ستھری چیز کو جو چیز گدلا کرتی ہے، ایک صاف ستھرے پانی کو جو چیز خراب کرتی ہے، ایک صاف ستھرے اور صافی پانی کو جو مطلب ہے کہ پراگندہ کرنے والی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ نماز پڑھ کے آپ آئے، نماز پڑھ کے آنے کے بعد جو ہے وہ دل مطمئن ہے، صاف ہے. ٹھیک ہے. اس چیز کو پراگندہ کرنے والی سب سے بڑی جو چیز ہے وہ انسان کی زبان ہے. آپ نے اپنی نہر کو صاف کر لیا، آپ نے دریا کو صاف کر لیا، آپ نے اپنی جو ہے وہ تالاب کو صاف کر لیا، صاف تو ہو گیا، دوائی ڈالی، کیمیکل ڈالے، سب کچھ ڈالا، صاف کر لیا، لیکن اس کو صاف رہنے بھی تو دے. بات سمجھائیے نا. تو دل تو پرسکون ہو گیا نماز پڑھنے کے بعد، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اور بھی چیزیں ہیں، عرض کرتا ہوں، لیکن ان میں سے جو اہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے، یہ زبان ہے. زبان اطمینان قلبی کو بالکل کیا کر دیتی ہے نا. کہتے ہیں نا زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے، زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو زبان کی جب دل کی ترجمان ہے، ٹھیک ہے، تو زبان جب زیادہ چلتی ہے تو اس کی وجہ سے زبان دل کیا ہو جاتا ہے، گدلا ہو جاتا ہے. دل کیا ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے. دل کا اطمینان اور سکون جو آپ نے عبادت سے حاصل کیا تھا، ذکر سے حاصل کیا تھا، نماز سے حاصل کیا تھا، مسجد سے حاصل کیا تھا، وہ کس سے ختم ہو جائے گا، یہ زبان سے. زبان بڑے زبان اہم کردار ادا کرتی ہے دل کے حوالے سے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے زبان کے بارے میں ہمارے دادا حضرت نے فرمایا زبان چلی چلی نہ رہے.
زبان چلی چلی نہ رہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو ہمارے صوفیاء ہیں جو وہ علاج تجویز فرماتے ہیں اصلاح کا، اس کے اندر قلت کلام سب سے اہم ہے۔ زبان جو ہے وہ کم بولنا، کم بولنا۔ اور ہمارے حضرت عبداللہ فرمایا کرتے تھے کہ کم بولنا یہ تب ہوگا جو کم ملنا ہوگا، ملے ہی کم، لوگوں سے کم ملنا ہوگا تو بولنا بھی کم ہوگا۔ لیکن ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے تختہ سرد والا حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں سے یہ سمجھ کر نہ ملنا کہ میں لوگوں سے ملنے کے قابل نہیں ہوں، لیکن یہ سمجھ کے نہ ملنا کہ لوگ میرے قابل نہیں ہے، یہ تو تکبر ہے، یہ تو بہت خراب بات ہو جائے گی، یہ تو بالکل ہی دل کالا سیاہ ہو جائے گا۔ لوگوں سے یہ سمجھ کر الگ رہنا کہ میں لوگوں سے ملنے کے قابل نہیں ہوں، یہ اہم چیز ہے۔ بس جاگی بہنوں، یعنی بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں، اس بات کو پلے باندھے۔ یہ میری کوئی ذاتی باتیں نہیں ہے، میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف اپنے بزرگوں کی، اپنے اکابر کی، اپنے حضرت کی باتیں جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت فاقی صاحب جب حکم فرماتے ہیں تو میں قبول بھی اس لیے کر لیتا ہوں کہ اپنے الحمدللہ حضرت کی باتیں آگے نقل کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات جو ہے اس پہ جو ہے خواتین حضرات جو ہے اس پہ عمل کریں گے تو ہماری بزرگوں کی باتوں پہ عمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہماری ذاتی باتیں تو کچھ بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو چیز میں نے عرض کی زبان والی، یہ تو نماز کی بھی امام ہے، بات سمجھائی ہے۔ نماز کے اندر بھی سکون پیدا ہوتا ہے، وہ زبان سے پیدا ہوتا ہے۔ زبان اگر چلتی 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 رہے تو نماز کے اندر بھی دل نہیں لگتا۔ زبان جو ہے وہ اگر قابو میں آ جائے گی تو پورا دین آپ کے قابو میں آ جائے گا، ہے نا۔ تو اس لیے زبان کی کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی حتی الوسع اس کی کوشش کرے کہ زیادہ باتیں نہ ہوں، لیکن اگر باتیں ہی نہ ہوں، اس کے ساتھ زہر بھی ساتھ ملا ہوا ہو، تو پھر تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے نا۔ اس سے پہلے آپ سوچا کر ایک بات کو کہ ہم سے پہلے کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں انسان دنیا سے جا چکے ہیں نا، ان کی باتیں کہاں ہیں؟ بولتے نہیں ہوں گے آپس میں، باتیں نہیں کرتے ہوں گے، غیبتیں نہیں کرتے ہوں گے، حسد نہیں کرتے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہیں رکھتے ہوں گے، دوسرے پر غصہ نہیں آتا ہوگا؟ ہائے ہائے، اب وہ کہاں گئے غصے، کہاں گئی وہ باتیں، کہاں گئی وہ نفرتیں، کہاں گیا وہ بغض، کہاں گئی وہ ایک دوسرے کے ساتھ غصہ؟ سب زمین کے نیچے جانے کے بعد سب برابر ہو جاتے ہیں۔ ایک بادشاہ بیٹھا ہوا تھا اور اس بادشاہ کے ساتھ جو ہے نا ایک فقیر آ کے بیٹھ گیا، تو اس نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا میں بھی بادشاہ ہوں۔ میں نے کہا اچھا تم بادشاہ کیسے ہو؟ تم تو فقیر ہو نا۔ اس نے میں بھی بادشاہ ہوں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں میری بھی جاگیر ہے۔ اس نے کہا تمہاری بھی جاگیر ہے، میری بھی جاگیر ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں فقیر ہوں لیکن میری جاگیر آپ سے زیادہ ہے، کچھ زیادہ ہی ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ بڑا حیران ہوا، درباری بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگا، فقیر کہنے لگا دیکھو ایک آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، پھر میں اور آپ دونوں برابر ہوں گے۔ ایک آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، ٹھیک ہے، یہ تو عارضی ہے جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، پھر میں اور آپ برابر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن میرا قد چونکہ آپ سے زیادہ ہے، اس لیے مجھے کچھ جگہ زیادہ ہی قبر کے ملے گی، ہے نا، آپ کو کم ملے گی، اور سمجھا گی۔ اس لیے میری جو جاگیر ہے وہ آپ سے کیا ہے، وہ زیادہ ہے، اور سمجھیو وہ ساری سلطنت، وہ ساری حکومت، وہ ساری بادشاہت ختم میرے استاد کرم حضرت شیخ الاسلام صاحب برکاتہ نے جگہ لکھا ہے۔ حضرت نے سفر کیا اور سفر کرنے کے بعد جو ہے پھر وہ سفر نامہ لکھا اور بڑے بڑے بادشاہوں کو تذکرہ کیا، اور آخر میں حضرت نے لکھا کہ بس باقی رہنے والی دو ہی چیزیں، انسان کا ایمان اور انسان کا نیک اعمال، بس روح نکلنے کے بعد یہ دو چیزیں کام آتی ہے، باقی قبر کی مٹی اور قبر کا گڑا انسان بن جاتا ہے، ہڈیاں ہو جاتی ہے، 2 دن کے بعد پیٹ بھی ختم، بدن بھی ختم، گوشت بھی ختم، ٹھیک ہے، ہڈیوں کا ایک جو ہے وہ پڑا ہوتا ہے، نہ انسان کا حسن باقی رہتا ہے، نہ انسان کی دولت باقی رہتی ہے، نہ انسان کا غرور باقی رہتا ہے، نہ انسان کی حکومت باقی رہتی ہے، میں یہ وہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام کریں، اور نماز کے اہتمام کے بعد اللہ رب العزت جو اطمینان کی کیفیت عطا فرماتے ہیں، سکون کی کیفیت عطا فرماتے ہیں، تو اس کو برقرار اور بحال رکھنے کے لیے
جس سے آپ سے گزارش یہ ہے کہ پھر زبان کی حفاظت کریں. یہ ایک چیز ہے اور یہ اہم چیز ہے جو انسان کے سکون کو کیا کرتی ہے؟ برباد کرتی ہے. دوسری جو اہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسان کی آنکھیں ہیں. آنکھیں اٹھی نہ رہے. آنکھیں جب اٹھتی ہے تو پھر انسان کا سکون کیا ہو جاتا ہے؟ برباد ہو جاتا ہے. اور اسی سے پھر لڑائیاں، اس سے پھر جھگڑے. ٹھیک ہے، ہماری حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ نہ دیکھا کرے. اور فرمایا کہ ایک واقعہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی جگہ ایک آدمی نے دوسری سے آنکھیں ڈال کے اس طرح دیکھ لیا تو وہ آگے سے بگڑ گیا. اور پھر بات یہ اپنی جان چھڑاتا ہے کہ یار میرا مقصد یہ نہیں تھا. اس نے کہا نا اس سے کیوں مجھ کو دیکھا ہے، میں نے آپ کے کیا قصور کیا تھا. ایک اور سا طریقہ ہے. تو بات یہ ہے، ہماری دادا حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بد نظری جو ہے یہ دو طرح کی ہے. ہم تو بد نظری یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو اللہ نے جس دیکھنے کے منع کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو نہ دیکھنا. کسی نہ محرم کو دیکھنا، یا کسی نہ محرم عورت کو دیکھنا، یا اس طرح فرمایا کہ نہیں، یہ بھی بد نظری ہے. لیکن کسی کے محل پر، کسی کی کوٹھی پر، کسی کی دولت پر ہے نا حسرت کی نگاہیں ڈالنا، یہ بھی تو اللہ نے منع کیا ہے. یہ بھی تو بد نظری ہے. یہ بھی تو بد نظری ہے. ٹھیک ہے، تو ہر طرح کی بد نظری سے اپنی. اور تیسری جو چیز ہے جو انسان کے سکون کو، انسان کے دل کو تباہ کرنے والی ہے، انسان کے کان ہے. ٹھیک ہے، کسی کی غیبت سننا، گانے سننا، غلط باتیں سننا. ٹھیک ہے، اور کنسوئیاں لینا. ٹھیک ہے، لوگوں کے جو ہے وہ باتوں کے پیچھے پڑتے رہنا. ٹھیک ہے، تو غلط آوازیں یہ انسان کے دل کو کیا کرتی ہے؟ برباد کرتی ہے. یہ تین چیزیں اگر انسان جو ہے ان کی حفاظت کر لے تو انسان کا دل کیا رہتا ہے؟ جو نماز کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے آپ کے دل کے اندر جو ایک سکون کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پیدا کیا تھا. ٹھیک ہے، آپ کے دل کے اندر جو خوشیوں کی شاداب کھیتی اللہ رب العزت نے اگائی تھی، جو آپ کے دل کے اندر مسرتوں کی دنیا جو گنگنا رہی تھی، ٹھیک ہے، وہ سب کو برباد کرنے والی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی زبان ہے، وہ آپ کی آنکھیں ہے، اور آپ کی کیا ہے؟ آپ کے کان ہے. ان کو آپ قابو کر لے، ہے نا. جو دل کے سکون کے اندر ہے جانے والی یہ تین نہریں ہیں، یعنی کہ زبان ہے، اور ساتھ ساتھ انسان کی آنکھیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کے کان ہے. یہ تین چیزیں براہ راست دل تک پہنچتی ہے، دماغ تک پہنچتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا جو سکون حاصل ہوگا انشاءاللہ العزیز، یہ لازوال سکون انشاءاللہ العزیز، یہ قبر کے بھی آپ کے لیے پرسکون کا باعث ہوگا، حشر کے اندر بھی پرسکون کا، اور آخرت کی شفاعت کا ذریعہ بھی بنے گا، اور انشاءاللہ جنت میں لے کے جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن یہ تین چیزیں جو ہے ان کا، اس لیے ایک شاعر نے کہا، ہمارے حضرت کثرت سے پڑھا کرتے تھے شفیق الامت، ہے نا، گوش بندو چشم بندو لب بند، گوش بندو چشم بندو لب بند، ہے نا، گر نہ بینی برمن بقد. لفظ آگے سر سے نکل گیا کہ نور حق، گر نہ بینی نور حق برمن بخند، ہے نا، کہ گوش بندو اپنے کانوں کو بند کر لو، ہے نا، چشم بندو اپنی آنکھوں کو بند کر لو، لب بند اور اپنے دل کو بھی، اپنی زبان کو بھی بند کر لو. گر نہ بینی نور حق، پھر بھی دل کے اندر اگر اللہ کا نور تم کے نظر نہ آئے، برمن بخند، تو مجھ پر خاص دینا. وہاں سمجھائی ہے. لیکن یہ جو دل کے اندر اللہ سکون کی کیفیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تمہیں حاصل میری باتوں کا یہی ہے نا، عاقب الصلاۃ لذکری، نماز کو ذکر کے لیے، اور ذکر جو ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہے نا، دلوں کے اندر جو ہے وہ سکون پیدا، اطمینان پیدا ہوتا ہے. وہ کس سے پیدا ہوتا ہے نا، ذکر سے پیدا ہوتا ہے. اور ذکر کی سب سے بہترین اور خوبصورت اور بلند ترین صورت کیا ہے؟ وہ نماز ہے. وہ کیا ہے؟ صرف نماز ہی نہیں ہے خالی مسجد میں جا کے بیٹھ دینا بھی. اور نماز جو ہے یہ پوری شریعت کی گویا کہ ایک نمائندہ ہے. اگر اس کا آدمی پابندی کرے تو پوری شریعت پہ، اور دل کے اندر اطمینان ہوگا، پھر لڑائی نہیں ہوگا، پھر جھگڑے نہیں ہوں گے، پھر یہ نہیں ہوگا، ہے نا. تو اطمینان اصل چیز ہے نا. ٹھیک ہے، اور ان دل کے اطمینان کو جو نماز اور ذکر سے حاصل ہوگا، اس کو ختم کرنے والی اہم ترین چیزیں یہی ہیں. کون کون سی؟ زبان کی حفاظت، اور اسی طرح آنکھوں کی حفاظت، اور اسی طرح زبان کی حفاظت. یہ تین چیزیں ہیں جو سکون کے دل، انسان کے دل کی کیا کرتی ہے؟ سکون کی کیا کرتی ہے؟ برباد کرتی ہے. یہ میری گزارشات تھی جو میں نے آپ کو گوش گزار کرنی تھی.
اصل چیز تو یہی ہے کہ میں نے اپنے لیے کہی، اللہ تعالیٰ مجھ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کی توفیق عطا فرمائے، میری بچیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں اور میری ماؤں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، میرے گھر کے لیے بھی آپ دعا فرمائے، اپنے گھر کے لیے آپ دعا فرمائے۔ تو ہماری بچیاں، ان کی ابھی شادی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب فرمائے، اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے، اور جو جس آدمی کے بیوی بھی قتل ہو گئی، بیٹا بھی قتل ہو گیا، 2 بیٹیاں بھی قتل ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ ابھی بیچارہ سعودیہ سے آیا ہے اور بولتا بھی نہیں ہے، سارا دن جو گھر میں اکیلے کو تعزیت کرنے کے لیے جائے تو وہ بولتا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون سے اللہ تعالیٰ بھر دے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو جو ہے وہ دوبارہ خوشیاں لٹائے، ٹھیک ہے، تو دعا کی کیا کرے۔ بس ان الفاظ کے ساتھ جو ہے میں اپنی گزارشات کو ختم کرتا ہوں۔ جی جزاک اللہ حضرت، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے، اور آپ نے جو اہم نکات بتائے اور